کا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ. اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا. اگرچہ ہندو بھی اس جنگ میں برابر کے شریک تھے مگر سزا صرف مسلمانوں کو دی گئی. انہیں معاشرتی طور پر تباہ کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی گئی. مسلمان ہونا ایک جرم قرار پایا. کیوں ایسا ہوا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے مسلمانوں سے غلطی ہوئی, ٹھیک ہے. ان کے دور اقتدار میں جو مغلوں کا دور تھا دفاع کی طرف توجہ نہیں دی گئی, جدید علوم کی طرف نہیں دی گئی, خود کو دفاعی طور پر بحری قوت کو نہیں بہتر بنایا گیا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارت کے لیے آئی ہوئی تھی اس نے یہ سارا کچھ دیکھ بھال کر لی کہ جی مسلمانوں کے پاس دفاعی قوت ان کے مقابلے میں کم ہے اور یہ علاقہ بے انتہا زرخیز اور امیر ہے, لہٰذا بہتر ہے اس پر قبضہ ہی کر لیا جائے. تو انہوں نے قبضہ تو کر لیا اور مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ظاہر غلطیوں کی وجہ سے ہی قبضہ ہو چکا ہے. تو 1857 کی جو جنگ آزادی وہ واپسی کی ایک کوشش ہے, اپنے اقتدار کو واپس حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے. ہندو بھی ساتھ شامل تھے کیونکہ دونوں کا یہ ملک تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب جنگ آزادی ناکام ہو گئی تو مسلمانوں کو سزا دی گئی. بہت برے طریقے سے انہیں معاشرتی طور پر دھکیلا گیا اور انہیں تباہ کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی گئی. لیکن ہندوؤں کو کوئی سزا نہیں دی گئی. کیا وجہ؟ اس لیے کہ ہندو جو تھے وہ تھے تو ان کے ساتھ شریک, لیکن یہ کہ انہیں انگریزوں نے یہ سوچا کہ اس قوم کو ہمیں اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے. ان کے تو ماسٹرز ہی چینج ہوئے ہیں نا, پہلے ان کے آقا مسلمان تھے تو اب انگریز ہو گئے, انہیں اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اگر ان کو ہم مراعات دے دیں تو ان کی یونٹی تو ختم ہو جائے گی, آئندہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. لہذا ہندوؤں کو مراعات دی گئی اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو سکتا تھا وہ کیا گیا. یعنی صرف مسلمان ہونا ہی آپ کا ایک جرم تھا. مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا کہ انہیں بے دریغ قتل کیا گیا, ان کی جائیدادیں لوٹی گئی, مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کیا گیا, ان کی جاگیریں چھین لی گئی اور بلکہ ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم ہوئی. تو تعلیم کے دروازے مسلمانوں پر عملاً بند کر دیے گئے, مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر پوری طرح کچل دیا گیا, مساجد اور مدرسے بند کر دیے گئے. یعنی مسلمان قوم ہر طرح سے ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی. ٹھیک ہے, نہ ان کی جانیں معاف تھیں, نہ ان کے پاس ملازمتیں تھیں, نہ ان کے پاس کوئی جاگیریں ہیں, یعنی تعلیم بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کسی کو آپ نے پسماندہ کرنا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے چھین لیں, جان بھی چھین لے تو پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اور یہ بات جو ہے یہ نہ جھوٹ ہے نہ اس سٹوری کو کھڑا گیا ہے, بلکہ اس کے بارے میں جو انگریز ہسٹورین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. مثلا ولیم ہنٹر کہتا ہے کہ مسلمان ہونا جرم تھا, آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں, 1857 کی جنگ آزادی میں شامل تھے یا نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس مسلمان ہونا جرم ہے. مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی چیز چھین کر جس کو دیں گے تو اس سے آپ میں محبت باقی رہے گی, صاف ظاہر ہے آپ میں اور اس کے درمیان بہت فاصلہ ہو جائے گا, خلیج بنے گی اور آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو ڈیوائڈ کر کے ان پہ ہم رول کریں. لارڈ رابرٹ کہتا ہے کہ میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے. اب چاندنی چوک میں مسلمانوں کی اکثریت تھی, تو جب لاشوں کے انبار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مسلمان ہیں, جنگ میں شامل تھے یا نہیں اس بات پہ نہیں. ٹھیک ہے, باسوت سمیت کہتا ہے کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے. یعنی جو مال اسباب ہے وہ لوٹ رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, ان کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. یعنی آسمان سے کوئی بھی ایسی بلا نہیں تھی جو اتر رہی ہو اور وہ مسلمانوں کے گھر پہ نہ نازل ہو رہی ہو. تو اس کا کیا ہے مطلب کہ جی مسلمان ہونا جرم ہے بس, اور اس کی سزا آپ کو دی جائے گی. تو اب یہ سب کچھ تو ہو گیا کہ اتنی تباہی آ گئی مسلمانوں کے اوپر, تو کیا اسی حال میں رہیں؟ کوشش تو کی انہوں نے اقتدار واپس لینے کی, اس کے بعد ہی تو سزا شروع ہوئی ہے ان کی. تو اب اللہ تعالیٰ نے سر سید احمد خان کو بھیجا ہے کہ جو
ان کو اس سچویشن سے نکالیں. تو ان کی دورس نگاہوں نے اس ساری صورتحال کو اچھی طرح سے بھانپ لیا. ملت اسلامیہ کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے یعنی ختم ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے بر صغیر میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا. رچرڈ سائمن نے اس امر کا اعتراف اپنی تصنیف میں کیا کہ پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے تھے. یعنی پاکستان بنانے کے جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے یہ ملک بنایا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر سر سید احمد خان اس پروسیس کو شروع ہی نہ کرتے, قوم اس لائق ہی نہ ہوتی, تو ملک حاصل کرنا اور دور ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو سر سید احمد خان نے اس وقت جو پالیسی اپنائی, جو انہوں نے اس وقت کی ضرورت محسوس کی, وہ یہ کہ مسلمان سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تعلیمی طور پہ بہتر کریں. تو یہ جو تحریک علی گڑھ ہے, یہ بیسیکلی مسلمانوں کو جدید علوم دینے کے لیے اور انہیں شعور دینے کے لیے ہے کہ ان کو انگریزی زبان سکھائی جائے, جدید علوم دیے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں سر سید کے ظاہر رفقائے کار بھی تھے. کوئی ایک شخص تو اکیلا کام نہیں کر سکتا, ٹیم بھی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے ان میں محسن الملک, وقار الملک, مولانا شبلی نعمانی, مولانا الطاف حسین حالی, مولانا چراغ علی تھے. تو ان لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آنے والی نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے. اب پتہ نہیں نسلیں قدر کر رہی ہیں یا نہیں, کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو سر سید اور ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک ہماگیر اور جامع تحریک بنا دی. یعنی صرف یہ نہیں کہ یہاں سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, نہیں, آگے آپ دیکھیں گے کہ اس تحریک نے کیا کیا اور کام کیے ہیں, کہ کون سی ایسی مسلمانوں کی ضرورت تھی جو اس تحریک نے پوری نہیں کی. سب سے پہلے تو تعلیمی تحریک ہے نا. تو آپ کی تعلیمی خدمات یہ ہیں کہ سر سید یہ چاہتے تھے کہ مسلم قوم کی جو ترقی ہے وہ تعلیم میں مضمر ہے. تو اس کے لیے تعلیم کے لیے ہی سب سے پہلے راہ ہموار کی جائے. تو آپ نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے, نہیں, بلکہ آپ نے کوششیں کی. کیوں آپ ایسا چاہ رہے تھے؟ تاکہ مسلمان بھی ہندوؤں کے برابر معاشرتی و معاشی درجہ حاصل کر سکیں. یہ تعلیم کے بعد ہی آپ کو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تعلیم سے آپ کے پاس روزگار آتا ہے, اس سے آپ کا سوشل سٹیٹس بہتر ہوتا ہے اور آپ ترقی کرتے ہیں. ہندو تو انگریزوں کے ساتھ مل کے کب کے ان کے اسکولوں کالجوں میں داخل ہو گئے اور وہ تعلیم حاصل کرنے لگ گئے, انگریزی زبان سیکھنے لگ گئے, ان کو ملازمتیں ملنے لگ گئی, تو ان کا معاشی درجہ جو تھا وہ تو بہتر ہو گیا. لیکن مسلمان پیچھے تھے. تو آپ نے صرف باتیں کرنے کی بجائے کوششیں شروع کر دیں اور عملاً اقدامات کیے, پریکٹیکلی آپ نے کام کیا. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 1859 میں آپ نے مراد آباد میں اور 1862 میں غازی پور میں مدرسہ قائم کیا. یہ 1859 ہے. ٹھیک ہے, اور ان مدرسوں میں انگریزی زبان کے علاوہ سائنسی علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں. پھر جو آپ نے ایک علی گڑھ کا جو ہم بات کر رہے ہیں, تو 1875 میں آپ نے بنایا, اور یہ بالکل آپ نے کیمبرج کی طرز پہ بنایا. آپ انگلستان گئے, وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ وہاں تعلیمی ادارے کس طرح کام کرتے ہیں, کیسے تعلیم دیتے ہیں. تو واپس آ کے اپنے اس طرح کے ایک ادارے کی آپ نے بنیاد رکھی ہے. اس کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول, یعنی اس کو آپ بریفلی کہیں تو MAO ہائی اسکول کہہ سکتے ہیں. اور 2 سال بعد 1877 میں یہ کالج بن گیا ہے, اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا. یعنی آپ کوشش تو کرتے رہے, لیکن ظاہر ہے انگریز آپ کو اتنی وہ نہیں دینا چاہتے تھے. تو بڑی دیر کے بعد یہ یونیورسٹی بن ہی گئی مسلمانوں کو کے لیے. تو ان اداروں میں آپ نے انگریز اساتذہ رکھے ہیں, آرچیبولڈ, آرنلڈ اور موریسن. کیوں آپ نے یہ رکھے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ جدید تعلیم دینا چاہتے ہیں, انگریزی زبان سکھانا چاہتے ہیں, تو انگریزی زبان بولنے والے ہونے چاہیے. ان کا طرز فکر کیا ہے, وہ لوگ ہونے چاہیے, تاکہ جو ہمارے مطلب ہے مسلمان طلباء ہیں وہ یہ اچھی طرح سے سیکھ سکیں. مقصد بھی یہی تھا. تو آپ نے یہ اساتذہ جو تھے یہ اپنے کالج میں آپ نے ان کو ہائر کیا, رکھا. تو اس کے علاوہ آپ نے 1863 میں غازی پور میں آپ نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ادارہ بنایا تھا. اب یہ ادارہ کیا کرتا ہے کہ مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کے تراجم اردو زبان میں کرتا ہے. اب مغربی زبانوں میں کیا ہے, مطلب انگریزی میں ہے, کوئی لاطینی میں ہے, کوئی فرینچ میں ہے, کوئی سائنسی علوم ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی زبانیں تو سیکھنا مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے. وہ ایک انگریزی سیکھ لیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو جب تک وہ انگریزی نہ سیکھیں تو کیا وہ علم حاصل نہ کریں؟ نہیں, یہ سوسائٹی جو ہے یہی کر رہی ہے کہ وہ ان علوم کی ٹرانسلیشنز کر رہی ہے اردو زبان میں.
ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی بھی بات اگر کسی زبان میں کی گئی ہے اس کو آپ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیں تو آپ کو وہ سمجھ آ سکتی ہے. تو آپ نے یہ کام کیا. یعنی جو سائنٹیفک سوسائٹی ہے وہ یہ کام کر رہی ہے کہ یہ جو مغربی زبانوں میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کی ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو بعد میں یہی اسی سوسائٹی کے جو دفاتر تھے 1876 میں آپ نے اس کو علی گڑھ منتقل کر لیا, کیونکہ آپ جب ریٹائر ہو گئے 1876 میں تو آپ علی گڑھ مقیم ہو گئے اور وہیں پہ رہ کے آپ نے جو وہ کالج اسکول قائم کیا ہے اور سوسائٹی, یعنی زیادہ تر چیزیں آپ نے خود دیکھنی تھی تو آپ نے اس سوسائٹی کو بھی ادھر ہی آپ نے شفٹ کر لیا. ٹھیک ہے, تاکہ نئی نسل کو ایک تو انگریزی زبان سیکھنے میں مدد ملے اور دوسرا جدید مغربی علوم بھی وہ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ مغربی ادب, سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا. تو اس سے کیا ہوا سوسائٹی کی اس خدمت سے کہ اردو زبان کو ترقی ملی ہے. جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں سائنسی علوم کی تو نئی اصطلاحات ظاہر ہے اس میں شامل ہوں گی, نئے الفاظ شامل ہوں گے. تو اردو زبان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو بھی تو فائدہ ہوگا نا. تو اس طرح سے اردو زبان کو بھی ترقی ملی. پھر جو آپ کی ادبی خدمات ہیں وہ تو آپ نے ٹرانسلیشنز کر لی. اب اردو زبان میں بھی آپ نے خود بہت کام کیا ہے, بہت سے موضوعات پر قلم اٹھایا, بڑی کتابیں لکھی ہیں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بھی لکھی ہے. مثلاً آپ کی ایک کتاب آثار الصنادید ہے جو دہلی کی پرانی عمارات کے بارے میں ہے, جو اس کے طرز تعمیر کے بارے میں ہے کہ جی یہ عمارات کیسی بنائی گئی ہیں, ان کو کیا ان کے ڈیزائنز ہیں. تو یعنی پین پکچر ہے, یہ آپ لکھ کر بتا رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے فوٹوگرافی کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے چیزیں بنا لی, وہ تو ظاہر ہے اس وقت اتنی چیزیں عام نہیں تھیں. تو آپ نے لکھ لیا کہ جی یہ عمارات جو مسلم دور میں بنائی گئی ہیں کیسی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد تبین الکلام لکھی ہے جس میں آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عیسائی اور مسلمان دونوں اہل کتاب ہیں اور وہ ہندوؤں کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں. ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ عیسائی جو ہیں یعنی حکومت برطانیہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں جو سختی رکھتی ہے یا جو نفرت رکھتی ہے اس کو وہ دور کرے اور ان کے لیے بھی اپنے دل میں ایک سافٹ کارنر رکھے. اس کتاب لکھنے کا یہ مطلب تھا. آئین اکبری بادشاہ اکبر کے دور کی جو اقدامات تھے وہ اس میں بتائے گئے ہیں. پھر آپ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی بھی کوشش کی. اس پر اگرچہ اعتراضات ہوتے ہیں, بہرحال آپ نے کوشش کی. خطبات احمدیہ, رسالہ تہذیب الاخلاق جس میں آپ نے مینرز وغیرہ سکھانے کی کوشش کی, یہ آپ کی تصانیف ہے اردو زبان میں. پھر مولانا شبلی نعمانی ہیں, ان کی کتابیں ہیں سیرت النبی, الفاروق, الغزالی, یہ 3 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. اور مولانا نذیر احمد صاحب جو ہیں ان کی ہیں جی میرات العروس, دوسری ہے توبۃ النصوح اور تیسری ابن الوقت. اور مولانا حالی کی مسدس حالی, پھر دیوان حالی اور موازنہ دبیر اور انیس. یہ موازنہ دبیر اور انیس جو ہے یہ مرثیہ نگار ہیں. دبیر اور انیس 2 لوگ ہیں, تو ان کا کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی کون سی چیزیں ان میں مشترک ہیں اور کون سی ڈفرینٹ ہے, یہ بتانے کی آپ نے اس کتاب میں کوشش کی ہے. یہ آپ کی ادبی خدمات ہیں. پھر آپ کی معاشرتی اور معاشی خدمات کیا ہیں؟ تو سر سید نے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے بہت سے کامیاب اقدامات کیے. آپ نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا. اب اس کے لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد لکھا, اور اس میں یہ عوام کے لیے نہیں لکھا, آپ نے برٹش پارلیمنٹ کے لیے لکھا. اور اس میں آپ نے بتایا کہ جی مسلمانوں نے کیوں بغاوت کی. آپ جو مسلمانوں کو سزا دے رہے ہیں وہ 1000 سال تک اس ملک میں حکمرانی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہندو قوم بھی ہے, سکھ بھی ہیں, اور بھی قومیں ہیں, ان کی بھی کہیں نہ کہیں ریاستوں میں حکومتیں ہوں گی, لیکن میجر رول تو مسلمانوں کا تھا. تو آپ جو کسی قوم سے آ کر اس کا ملک چھینیں یا کسی سے آپ کوئی چیز چھینیں, اس کا گھر چھینیں, وہ واپس لینے کی کوشش نہیں کرتا. کیا یہ نیچرل رسپانس نہیں ہے کسی بھی انسان کا؟ کیا آپ سے کوئی اگر آپ کا ملک چھینے, کیا آپ ایسا نہ کرتے, دوبارہ ریئیکٹ نہ کرتے, اسے واپس نہ لیتے؟ تو مسلمانوں نے بھی کیا ہے, تو جائز اقدام ہے ان کا, اور ایک ہیومن نیچر ہے, وہ ایسا کرتا ہے, انہوں نے بھی کیا ہے. تو اب آپ بس کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی کرنا. آپ ہندوؤں کو اتنی مراعات دے رہے ہیں مگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو آپ اس چیز سے اب باز آ جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ سختی کا رویہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے لائل محمدنز آف انڈیا لکھی ہے. تبین الکلام میں نے آپ کو بتایا یہ انگریزوں کے اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک رفٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کتابیں.
تاکہ ان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں اور جو انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی ہے وہ ختم ہو. اور اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا. اس سے یہ ہوا کہ انگریزوں نے وہ اپنی سختی چھوڑ دی اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو تھے وہ ملازمت کے بند دروازے اس کی وجہ سے کھلے, یعنی ملازمتوں میں حصہ ملنے لگ گیا اور مسلمان جو تھے نئے سرے سے جو تھے وہ معاشرتی ترقی میں شامل کیے گئے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی پہلے سے کافی حد تک کم ہو گئیں. ٹھیک ہے. پھر سر سید کی کچھ سیاسی خدمات بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ویسے تو منع کیا تھا مسلمانوں کو کہ جی وہ سیاست میں نہ آئیں. جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ جی آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا. کیوں کہ یہ نہ ہو کہیں کہ جیسے آپ 1857 کی جنگ آزادی میں آپ کو حصہ لینے پر بعد میں سزا صرف آپ کو دی گئی اور ہندوؤں کو نہیں دی گئی, حالانکہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس پہ ہندوؤں کا قبضہ تھا, اگرچہ وہ یہ دعویٰ کاری تھی پورے ہندوستان کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے, مسلمانوں کی بھی ہے, لیکن صرف اور صرف ہندوؤں کا قبضہ تھا اس پہ اور وہ ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کر رہی تھی. تو آپ نے اس لیے منع کیا کہ آپ نے نہیں آنا اس میں, لیکن آپ نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی تاکہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو اور وہ سیاسی طور پہ ان کے مسائل حل ہوں, اگرچہ وہ ہیمپٹن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ تھے جب اردو ہندی تنازع ہوا تھا تو آپ ہی تھے جس نے مسلمانوں سب سے پہلے آپ نے دو قومی نظریہ پیش کیا. حالانکہ آپ کہتے ہوتے تھے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں, لہٰذا یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اپنے اسکول کالجز میں آپ ہندوؤں کو داخلے بھی دے رہے تھے اور اساتذہ کو بھی بھرتی کر رہے تھے, لیکن جب ہندوؤں نے اردو کے خلاف اپنی مہم شروع کی تو آپ نے کہا کہ اب ختم ہے, اب یہ دو قومیں ہیں, الگ الگ ہیں اور اکٹھی نہیں رہیں گی. تو آپ نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کی بنیاد پر نشستوں کی تخصیص چاہیے, یعنی انگریزوں سے آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ جو آپ میجورٹی کی بنیاد پہ یا اکثریت کی بنیاد پہ انتخابات کا ایک سسٹم لا رہے ہیں حکومت کا کہ جس کی میجورٹی ہو, جو زیادہ نشستیں حاصل کرے, جو زیادہ ووٹ لے اس کی حکومت ہو, وہ تو ہندو لیں گے, وہ تعداد میں مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ ہیں, لہذا مسلمان تو کبھی بھی کونسلز میں نہیں پہنچ سکتے. تو لہذا مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کی بنیاد پر نشستیں چاہیے, یعنی مسلمان اپنے نمائندے منتخب کریں, ہندو اپنے کر دیں, بھلے آپ نشستیں مسلمانوں کو کم دیں کیونکہ اگر ان کی آبادی کم ہے تو, مگر مخلوط طریقہ انتخاب سے ہم نہیں اس میں اس حکومت میں حصہ لینا چاہیں گے, اور حصہ لے بھی لیں گے تو کبھی آ ہی نہیں سکتے ہم اسمبلیز میں, کاؤنسل میں, نہ ہی ہماری نمائندگی ہوگی. تو آپ تھے سب سے پہلے جس نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے. اور آپ نے اعلیٰ سرکاری ملازمتوں میں جو مقابلے کا امتحان ہوتا تھا اس میں مسلمانوں کے لیے کوٹا سسٹم کی حمایت کی. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو تو کب کے انگریزوں کے اسکولز میں جانے لگ گئے, انگریزی زبان سیکھنے لگ گئے اور اعلیٰ ملازمتیں ان کو ملنے لگی, تو مسلمان ذرا پیچھے تھے جدید علوم حاصل کرنے میں, کیونکہ وہ پیچھے تھے تو مقابلے کے امتحان میں ان کے لیے کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. ہندو ہی ساری نشستیں لے جاتے, تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ کہا کہ جی مقابلے کے امتحان میں نشستیں مخصوص ہوں مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. یعنی اگر میرٹ میں کم بھی وہ آئیں گے تو اپنی نشستوں پر تو آ ہی جائیں گے نا. تو یہ ایک آپ نے کوشش کی, تو آپ نے اکثریت کی بنیاد پر بننے والی ہندو حکومت کی مخالفت کی, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں جداگانہ انتخابات چاہیے. سب سے پہلے آپ نے ہی اس کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے. تو یہ سیاسی خدمات ہیں جن پر ہم بات کر چکے ہیں کہ جی کیا ہوا ہے. آپ نے جو سیاسی خدمات ہیں وہ آپ کی یہ ہیں کہ آپ نے تعلیم پر توجہ دینے کے بارے میں کہا. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں نے بتایا کہ جی کیوں تعلیم حاصل کریں پہلے, کہ جب آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو ملازمت ملتی ہے, تو آپ معاشی طور پہ بہتر ہوتے ہیں. جب معاشی طور پہ بہتر ہوتے ہیں تو آپ کا سوشل سٹیٹس اونچا ہو جاتا ہے, آپ کی بات سنی جاتی ہے, آپ کو اہمیت ملتی ہے. تو ہندو تو ان کا سوشل سٹیٹس بہتر ہو چکا تھا ہم سے, تو سر سید کی ان خدمات کی وجہ سے مسلمانوں کا بھی ہو گیا. لیکن کہاں سے پھر رفٹ آئی؟ 1867 میں اردو ہندی تنازع کے بعد آپ نے کہا کہ اب بس ختم, اب ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں, یہ اب کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوں گی, انہوں نے اب ایسے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے لیے الگ ہی کوشش کرنی پڑے گی, ہر چیز جو ہے وہ الگ راستے ہوں گے ان کے چلنے کے لیے. تو سر سید احمد خان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے.
मौलवी अब्दुल हक ने सर सैयद की सियासी और समाजी खिदमत के हवाले से लिखा है कि कसरे पाकिस्तान की बुनियाद में पहली ईंट इसी मर्द पीर ने रखी। यानी पाकिस्तान जो बना है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए आखिर आप पहली ईंट तो रखते हैं, तो वो किसने इब्तदा की है? सर सैयद अहमद खान ने। अगर वो तालीमी तौर पे लोगों को इस तरफ ना लाते, अगर उनको वो ये शऊर ना देते, तो कैसे वो कौम इस लायक बनती कि वो अपने लिए सियासी जमात बनाती और वो सियासी जमात स्ट्रगल करके अपने लिए अलग मुल्क हासिल करती। तो सर सैयद अहमद खान का हमारे ऊपर ये एहसान है, वो हमारे मोहसिनों में से हैं, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए और हमें उनके लिए दुआएं खैर करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतनी कोशिश की, मुस्लिम कौम को तैयार किया और उनको इस लायक बनाया कि वो अपने लिए अलग